چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں اور آپ نے ابھی تک کوئی پلان نہیں بنایا. سو سیڈ. اب یہ کام بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا. آپ کوئکلی اپنے دن کو 9 سے 10 ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں ڈیوائڈ کر دیں اور ایک ایک پہ کتنا ٹائم لگانا ہے یہ ہر اسٹوڈنٹ آخر میں خود ڈیسائیڈ کر لے. فرسٹ ہم شروعات ہمیشہ نیک کام سے کریں گے. تو جو عام دنوں میں آپ ریلیجیس پارٹ سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر دور بھاگتے ہیں کہ پڑھائی کی وجہ سے ٹائم نہیں مل رہا، سو اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے. ریلیجن کو پریکٹس کرنے میں آپ نے عادت ڈالنی ہے روزانہ 6 نمازیں پڑھنے کی. یہ 6 نماز کہاں سے آ گئی ہے سر؟ یہ ہے تہجد کی نماز. رات میں جب کبھی بھی واش روم جانے کے لیے آنکھ کھولے تو سمجھ جائیں آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نظر کرم ہوئی ہے. بس فوراً وضو کر لیں اور 2 نماز کی رکعت کی نیت کریں اور تہجد پڑھ لیں. تہجد کی نماز میں انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات میں صرف میری طرف متوجہ ہیں. یہ احساس بتایا نہیں جا سکتا، آپ خود اس کو محسوس کریں. کچھ وقت قرآن مجید کی تلاوت سننے کی عادت ڈالیں، اور اس میں مجھے تو شیخ مشاری راشد العفاسی جو کویت کی جامع مسجد الکبیر کے امام ہیں بہت زیادہ پسند ہیں، اور آپ لوگ اسپیشلی آخری 2 پارے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ ضرور پڑھیں. گاڑی میں میوزک سننے کے بجائے عربک نشید سنا کریں جو کہ آپ کو گانے سننے کے گناہ سے بچا لیں گی، اور نشید بھی بغیر انسٹرومنٹل میوزک والے. فائنلی آپ انٹرنیٹ پہ عمر سیریز دیکھیں. 30 ایپیسوڈز ہیں. آپ کے اسلامیات ریلیٹڈ تمام سوالوں کے جوابات اور اسلامک ہسٹری آپ کو یاد ہو جائے گی، پر دیکھنی عربک میں ہے ود انگلش سب ٹائٹلز. فرسٹ 2 ایپیسوڈز میں موسٹلی کریکٹرز کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، بٹ آپ نے اسکپ نہیں کرنی. 3rd آنورڈز مزہ شروع ہو جاتا ہے. نمبر 2 پہ آپ نے کچھ اردو ناولز اسٹڈی کرنے ہیں جن سے آپ کی اردو بھی امپروو ہوگی اور آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے. میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں 3 ناولز، اور تینوں ہی لیڈیز کے لکھے ہوئے ہیں. پیر کامل اور آب حیات عمیرہ احمد کے لکھے ہوئے ہیں، جبکہ مصحف نمرہ احمد کا لکھا ہوا ہے. یہ کسی بھی لائبریری سے مل جائیں گے. آپ بھی کچھ ناولز کمنٹس میں ریکمینڈ کر سکتے ہیں، پر بہت زبردست ہونے چاہیے. نمبر 3، آپ نے اردو یا انڈین موویز نہیں دیکھنی بلکہ انگلش موویز دیکھنی ہیں. ان سے آپ کی اسپوکن انگلش بھی امپروو ہوتی ہے، ریڈنگ کمپریہنشن بھی امپروو ہو جائے گی، اور کچھ کامن اسپوکن فریزز سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے. پر ہونی ایسی چاہیے کہ پوری فیملی مل کے دیکھ سکے. پر انگلش موویز میں احتیاطاً ریموٹ پکڑ کے رکھیں تاکہ فارورڈ کر سکیں ضرورت پڑنے پہ. میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں دا کراٹے کڈ، کنڈر گارڈن کاپ، ہنی آئی ہیو شرنک دا کڈز، جمانجی، ڈائمنڈ ڈاگ کیپر، کیمپ کول کڈز، دا سیکرٹ گارڈن. آپ بھی کمنٹس میں اپنی دیکھی ہوئی بیسٹ فیملی موویز کے نام ضرور مینشن کریں. نمبر 4، آپ نے ڈیلی 10 to 15 منٹس انگلش نیوز سننی ہے، چاہے CNN ہو، الجزیرہ ہو یا BBC. ان سے نہ صرف آپ کی انگلش انڈرسٹینڈنگ ایزی ہو جاتی ہے بلکہ فیوچر کے لیے آپ کی جنرل نالج بھی امپروو ہو جائے گی. نمبر 5، ہیلدی باڈی ہیز اے ہیلدی مائنڈ. آپ نے یا تو واک کرنی ہے ڈیلی عصر سے مغرب کے بیچ میں اپنی فرینڈس کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، یا کوئی فزیکل سپورٹس کرنی ہے جیسے فٹ بال، کرکٹ یا بیڈمنٹن. اینڈ بیسٹ وڈ بی سوئمنگ، بٹ ڈونٹ اسٹے ایٹ ہوم بٹوین عصر اینڈ مغرب. نمبر 6 ہے ٹورزم. ٹورزم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے آل دا وے سوس سے ہوتے ہوئے خنجراب بارڈر تک ہی لازمی جانا ہے. اٹ ڈپینڈز آن یور سیونگز، اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے امی ابو نے کوئی بجٹ میں حصہ بھی رکھا تھا اینول ٹور کے لیے یا نہیں. اینی ویز، کراچی، لاہور یا راولپنڈی، اسلام آباد میں تو ود ان سٹی بھی کافی ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز موجود ہیں. ناردرن ایریاز میں آئی ریکمینڈ سیری پائے میں سس سیری، جو کہ ٹاپ پر ہے. اس کے میڈوز بہت ہی نیچرل ہیں. راولپنڈی سے یہاں پہنچنے کے لیے آپ اپنی کار میں یا پبلک ٹرانسپورٹ میں 4 سے 5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. کوائی ایگزیکٹلی ہے کہاں؟ ایبٹ آباد فیمس جگہ ہے، وہاں سے 2.5 گھنٹے آگے ہے، اور کوائی سے آگے 1 سے 1.5 گھنٹہ لگے گا، بٹ اس کے لیے آپ کو جیپ ہائر کرنی ہوگی جو 4 سے 5 ہزار روپے لیں گے. بٹ اٹ از ورتھ اٹ کہ جائیں. آپ لوگ بھی ٹورسٹ لوکیشن سجیسٹ کریں جہاں ایک دن میں جایا اور واپس آیا جا سکے. نمبر 7 ہے ڈائن آؤٹ. اس بارے میں میرا اصول ہے کہ یا تو روٹین میں چھوٹی چھوٹی آؤٹنگس کرتے رہیں، جیسے کہ پراٹھا رولز کھانے کے لیے چلے جائیں، سیور ووڈ پہ پوری فیملی چلی جائے، لاہور میں سستے پٹورے چنے کھانے چلے جائیں، اور یا پھر پورا مہینہ 2 مہینہ سیونگز کریں اور پھر آخر میں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جا کر بوفے کھائیں. اس سے بچوں کا کانفیڈنس بھی بوسٹ ہوتا ہے جو لائف میں بہت ضروری ہے. نمبر 8، روم سیٹنگ.
اس کو آپ ہوم سیٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ نارملی ہمارے رومز کے پیٹرن ایسے نہیں ہوتے، ریلیٹیولی سمپل ہوتے ہیں، جن کو آپ ایسی ایلیگنٹ لکس دے سکتے ہیں بائی ایڈنگ وال پینٹنگز سستی والی فرام چائنا مارکیٹ، یا وال پیپر لگا کر اپنی پوری فیملی کو سرپرائز کریں اپنی ہی اون پاکٹ سیونگ سے۔ ایسی زبردست لک ایک دن میں پاسبل نہیں ہے، آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے چیزیں لینی ہوتی ہیں۔ بس ایک پکچر سلیکٹ کر لیں انٹرنیٹ سے جیسا آپ اپنے روم کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور آئندہ اسی طرح کے کلرز کی چیزیں لینا شروع کر دیں۔ اس کو ایز اے چیلنج لیں کہ ہم پاکستانیوں کے رومز اچھے کیوں نہیں دکھتے۔ کاش میں آپ کو اپنے بیٹے کا روم دکھا سکتا، اس نے بھی بڑی محنت سے سجایا ہے۔ کچھ بھی نہ کر سکیں تو بیڈ کی ڈائریکشن ہی چینج کر لیں، کچھ چینج تو آ جائے گی زندگی میں۔ نمبر 9 ہے فیڈنگ وائلڈ اینیملز۔ یقین مانیں جو ذہنی سکون آپ کو گلی محلے میں ان اٹینڈڈ پھرنے والے کتے بلیوں کو کچھ کھانا کھلا کر ملے گا، وہ آج کل ناپید ہو چکا ہے۔ یہی کام آپ زو میں جا کر بھی کر سکتے ہیں، گھر سے کیلے اور تربوز لے جائیں اور وہاں کے جانوروں کو کھلائیں۔ آج کل سخت گرمیاں ہیں، دوپہر 11-12 بجے کے بعد ٹھنڈے پانی کا کولر یا بوٹلز بھر کے لے جائیں باہر اور لوگوں کی ضرورت کی جگہ پہ ان کو پلائیں۔ معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد بنیں۔ ایک امپورٹنٹ چیز کہ سیکنڈ ایئر کی بکس میں سے کوئی ایک بک ایسی سلیکٹ کر لیں جو آپ کو ٹاپک وائز ڈیفیکلٹ لگتی ہے، اور دن میں صرف 1 گھنٹہ وہ بک ضرور اسٹڈی کریں۔ ایک آخری بات، بڑی عید آنے والی ہے، آپ اپنے امام مسجد کے گھر کے حالات نہیں جانتے۔ کبھی اپنی امی کو بولیں کہ امام صاحب کے گھر جاتے ہیں، ان کے گھر والوں کو بھی تحفے تحائف دیتے ہیں۔ یہ لوگ بہت وائٹ کالر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں۔ جس کے گھر سے امام مسجد کے گھر میں کوئی امداد جائے گی، اللہ آسمانوں سے اس دینے والے کے گھر میں اپنی رحمتوں کے خزانے کھول دیتے ہیں۔ یہ ویڈیو ایک ریگولر اسٹوڈنٹ کی ریکویسٹ پر بنائی گئی ہے۔ آپ سب بھی کمنٹس میں موویز، بکس اور ریکریشنل اسپاٹس کے بارے میں اپنی ریکمنڈیشنز سے ضرور آگاہ کریں۔ Study with me, a learning experience.